آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وفي صحيح مسلم عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ استرجاع کی فضیلت میں احادیث مبارک ذکر فرما رہے ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر بھی بی بی ام سلمہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما من عبد، کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو مصیبت پہنچے اور وہ کہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَاخْلُفْ لِی خَيْرًا مِنْہا، کہ یا اللہ اس مصیبت پہ مجھے اجر و مصوبت عطا فرما اور اس سے بہتر نعمت مجھے عطا فرما. اِلَّا آجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی مصیبت میں بھی اجر دیتے ہیں. وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا، اور اس کو اس سے بھی بہتر بدلہ عطا فرماتی ہیں. تو قالت اب بھی ام سلمہ فرماتی ہیں: فلما توفی ابو سلمہ قلت كما امرني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر فوت ہوئے تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کیا، تو اس کا نتیجہ جو ہے الحمدللہ مجھے یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے شوہر سے بہتر شوہر عطا فرمایا کہ حضور پاک نے مجھے اپنی بیوی بنا لیا. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی اللہ کے فرمان پہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اس یقین سے عمل کرتا ہے کہ یہ میرے اللہ اور میرے مدنی پاک کا فرمان ہے، اس پر مجھے ضرور جو حضور نے فرمایا ہے ملے گا، اس یقین کامل کے ساتھ اور اتباع سنت کے طور پہ عمل کرتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ فوراً عطا فرماتے ہیں، اور ایسا بدلہ عطا فرماتے ہیں جو اس کے تصور سے بھی بلند و بالا ہوتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی، اور اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان مبارک سنا اور دل میں خیال آ گیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی نعوذ باللہ اس کا یعنی شک اور شبہ میں اپنے آپ کو ڈالا، یا نعوذ باللہ حضور کے فرمان کی تنقیص ارادہ کر لی، تو اللہ پاک فوراً سزا دے دے. جیسے کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑے عالم تھے، وہ درس دیتے تھے تو اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے. تو بعض طلباء نے بڑی کوشش کی لیکن انہوں نے کبھی موقع نہ دیا کہ کوئی ان کا چہرہ دیکھ سکے. لیکن ایک طالب کو بڑی جستجو ہوئی کہ بھئی اتنے بڑے عالم ہیں، آخر کیا بات ہے کہ ان کے چہرے پہ ہر وقت کپڑا ہے، پردہ ہے اور درس بھی دے رہے ہیں. تو بڑی مشکل سے انہوں نے جب تلاش کیا اور موقع ڈھونڈا اور عرض کیا کہ حضرت کیا بات ہے، انہوں نے کہا کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ امام سے پہلے سبقت کرے اور سر اٹھائے، یعنی امام سجدے میں ہے، ابھی امام نے کہا اللہ اکبر اور جلدی سے پہلے اٹھ گیا، امام سے بھی پہلے سجدے سے سر اٹھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے سے بدل دیں. یعنی جیسے گدھا بے وقوف ہے، یہ اتنا احمق ہے کہ امام سے سبقت کر رہا ہے،
انہوں نے کہا جب میں نے یہ حدیث مبارک پڑھی تو بس میرے دل میں بدقسمتی کہ میرے دل میں خیال آ گیا کہ بھئی کیا یعنی انسان کا چہرہ اتنی چھوٹی سی غلطی پہ بھی گدھے کا چہرہ بن جائے گا. تو میں نے جان کر غلطی کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے میرا چہرہ بدل دیا. تو اب میں چہرہ کسی کو دکھانے کے قابل ہی نہیں ہوں تو کیا کروں. تو اللہ پاک نے مجھے سزا دے. اب توبہ کر رہا ہوں, معافیاں مانگ رہا ہوں, لیکن معافی نہیں مل رہی. اللہ کی مرضی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں, کبھی دل میں یہ خیال نہ لائیں کہ دیکھو جی حضور پاک نے ہمیں حمام میں داخل ہونے کے لیے بھی دعا سکھائی ہے, اور جی حمام میں باہر نکلنے کے لیے بھی دعا سکھائی. جی اب ہم پیشاب کرنے جائیں تو ہم اس وقت بھی یہ کریں. ایسی بات دل میں آئی تو نعوذ باللہ پھر اللہ کی طرف سے امتحان آ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے. اللہ پاک محفوظ رکھے. اور اسی طرح جیسے کہ بھی انسان ہے, مثال کے طور پر بیٹا ہے, باپ ہے, کوئی نعمت ہے, وہ کہتے دیکھو جی اب میں اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھوں گا تو اب مجھے کوئی اور باپ مل جائے گا, اور باپ تو مل نہیں سکتا. تو یہ جہالت ہے. اللہ پاک باپ سے بھی زیادہ بہتر نعمت عطا فرما سکتے ہیں. ایسا مشفق اور ایسا خیر خواہ اللہ پاک عطا فرما دے کہ انسان کو اپنا باپ بھی بھول جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی سنت مبارک کا بیان آئے, جب بھی کوئی حدیث مبارک کا بیان آئے, تو بالکل ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس لیے یہ بڑی یعنی اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو بے ادبی سے بچائے. بعض اوقات ہوتا ہے نا جی کہ آدمی بڑے یعنی ایسے نعوذ باللہ یعنی بڑے گندے لفظوں کے چھوڑو جی امام ابو حنیفہ نے تو حدیث ضعیف ہی لیتے ہیں. ایسی بات جو ہے نعوذ باللہ آدمی کو تباہ و برباد کر دیتی. کیوں خدا کے بندے, ہم سے وہ لوگ علم میں بڑے تھے, ہم سے وہ لوگ تقوی میں بڑے تھے, ہم سے ان لوگوں کا زمانہ حضور سرکار کے زیادہ قریب تھا. ان کے دلوں کے اندر جو جذبہ اتباع سنت تھا وہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا ہے. آج لاکھ آدمی یعنی کوشش کرے, کیا وہ ایک صحابی کے ایک قدم کے برابر بھی ہو سکتا ہے, ایک تابعی کے برابر بھی ہو سکتا ہے. ہم لاکھ کوشش کریں اپنے استاذ کے برابر نہیں ہو سکتے. چاہے جائے کہ کوئی آدمی ائمہ کے برابر جا کے مقابلہ شروع کر دے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بدبختی اور کوتاہی ہے. لیکن جی آپ سوچیں کہ کوئی بھی دنیا میں آدمی ہوتا ہے, اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ کروڑوں آدمیوں کو نعوذ باللہ حضور کے فرمان سے ہٹائے. اسے کیا ملے گا؟ تھوڑا ٹھنڈے دل سے غور کریں. بھئی ٹھیک ہے, ایک آدمی تو باطل فرقے کا ہے, نعوذ باللہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, ٹھیک ہے, کافر ہے, وہ تو بناتا ہے, اپنی جماعت بھی بنائے گا. مسیلمۃ الکذاب نے بھی بنائی, اسود انسی نے بھی بنائی, اور آپ کے دور میں قادیانی نے بھی بنائی, اس سے پہلے بہاء الدین بہائی نے بھی بنائی, اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا, اور بھی کئی لوگ پیدا ہوئے. لیکن جو آدمی اپنے آپ کو ہمیشہ اتباع سنت محمد مصطفیٰ میں رکھے, یعنی اپنے آپ کو حق پہ رکھتے ہوئے, اور وہ کہے کہ نہیں جی آپ اس حدیث کو چھوڑ دیں, اس سے کیا ملے گا؟ وہ اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہا ہے؟ اس کو کوئی آپ نے بدلہ دینا ہے؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک حدیث مبارک نہ پہنچی ہو, یہ بھی ممکن ہے کہ حدیث مبارک کے سمجھنے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو جو حدیث مبارک پہنچی ہو انہوں نے اس کو زیادہ ترجیح دی ہو. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ شان رسول میں اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوتاہی کریں, اور کوتاہی بھی ایسی کریں کہ قیامت تک لاکھوں نہیں کروڑوں آدمی ان کی اتباع کریں اور سب کا گناہ اپنے سروں پہ رکھ لیں. ان کا کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کا کیا ہو گیا تھا؟ ان کے کوئی دماغ پہ اثر ہو گیا تھا. ایسے انہوں نے 60 علماء کی ایک جیوری بنائی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو 12 لاکھ مسائل مدون کیے ہیں وہ ایسے نہیں فرما دیے. انہوں نے 60 علماء کی جیوری بٹھائی, فن حدیث کے ماہر, اصول حدیث کے ماہر, فن تفسیر کے ماہر, اصول تفسیر کے ماہر, فقہ کے ماہر, لغت کے ماہر, ادب کے ماہر, صرف و نحو کے ماہر, سارے ماہرین کو جمع کر کے پھر ایک مسئلہ رکھتے تھے.
کہ بھئی یہ مسئلہ مبارک ہے، اب حدیث مبارک یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اب ان تمام احادیث مبارک پہ ایک ایک حدیث مبارک پہ بحث کرو کہ پہلے تو یہ حدیث کس درجے پہ ہے۔ دوسرا اس بات پہ دیکھو کہ بھئی آخر یہ دو حدیثیں جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو متضاد باتیں تو نہیں فرما سکتے کہ ایک آدمی کو حکم دے دیں کہ کرو اور دوسرے کو فرما دیں کہ نہ کرو۔ تو دیکھو بھئی ان میں پہلی حدیث کون سی ہے، بعد والی حدیث کون سی ہے؟ ممکن ہے کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا ہو، یا جس کو حضور پاک نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس چیز کے کرنے کا مستحق ہو، اور جس کو منع کیا ہے وہ منع ہونے کا مستحق ہو۔ کیوں؟ بہت ساری حدیثیں آ جاتی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو سانپ لڑ جاتا ہے یا بچھو لڑ جاتا ہے تو اس پر ہم لوگ رقیہ کہتے ہیں، منتر، رقیہ پڑھتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں، پڑھواتے ہیں، پڑھا کریں کہ نہ، آپ نے فرمایا نہ پڑھا کرو، منع کر دی۔ اب دوسری حدیث پاک میں آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حضرت حسن حسین پہ پڑھتے تھے۔ تو تیسری حدیث مبارک میں یہ بات آ گئی کہ ایک بی بی صاحبہ آئی، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت جعفر کی جو اولاد ہے نا، بچے ہیں بڑے خوبصورت، ان کو اکثر نظر لگ جاتی ہے، ان کو حضرت نظر بڑی لگ جاتی ہے کہ بڑے خوبصورت بچے ہیں، یہ اولاد جعفر جو ہے بڑی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اور خوبصورت بچے کو ہر آدمی جو ہے بڑا توجہ سے دیکھتا ہے، اللہ معاف کرے، اور کسی کی نظر میں حسد ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ نظر اور عین جو ہے وہ اس پر اصابہ کرتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور ہم جب وہ نظر لگ جاتی ہے نا تو ہم منتر پڑھواتے ہیں، ہم اس پہ رقیہ پڑھواتے ہیں، تو ہم پڑھوایا کریں۔ حضور نے فرمایا اچھا بتاؤ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے سنا دیا کہ یہ پڑھتے، آپ نے فرمایا ہاں پڑھا کرو، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر کسی کو کوئی زہر والی چیز کھا لے، یعنی جیسے زنبور ہے، عقرب ہے، ایسی چیزیں ہیں، اس پہ جو ہے اگر کوئی آدمی اپنا ایسی چیز پڑھے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو تو کوئی حرج نہیں۔ تو وہاں اب دیکھیں ایک ہی مسئلے میں کتنی حدیثیں ہوا۔ اچھا اسی طرح ایک حدیث آ گئی، حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 بندے ایسے ہوں گے کہ جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں، یدخلون الجنت بغیر حساب، ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا 70,000 من امتی یدخلون الجنت بغیر حساب، وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون خوش نصیب ہیں بغیر حساب کی؟ الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے جن کو جنت ملے گی۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں لا یسترقون، جو رقیہ شکیہ منتر شنتر نہیں پڑھواتے، ولا یکتبون، اگر ان کو کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ آگ سے داغ بھی نہیں لگواتے۔ علاج ہوتا ہے نا بعض بیماریوں کا، آگ سے وہ ٹھمب دیتے ہیں، داغ دیتے ہیں، وہ بھی نہیں لگواتے۔ اور آپ کے بعد نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ کوئی پرندہ ورندہ اڑے یا بلی آگے آ جائے یا فلانی چیز آگے آ جائے، جی اب آج ہمارا کام نہیں ہوگا، وہ یہ تشاؤم بھی نہیں کرتے، تطیر بھی نہیں کرتے، اور وہ دنوں کو منحوس بھی نہیں سمجھتے کہ منگل اور بدھ کے دن سفر نہ کرنا، سفر کے مہینے میں شادی نہ کرنا، فلانے دن بڑے منحوس ہوتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ہر چیز میں وہ اپنے اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ تو اب اس میں آ گیا کہ جو لوگ منتر نہیں کرواتے، جو لوگ رقیہ نہیں پڑھتے، اور حدیث میں آ گیا حضور نے فرمایا کہ بھی نظر سے رقیہ پڑھنا ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سکھایا، اور حضرت نے آپ بھی حسن و حسین رضی اللہ عنہما میں پڑھا اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل عین حامہ ومن کل عین لامہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت جبریل نے بھی آگے رقیہ حضور کو بتایا، بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک ان کل داء یؤذیک۔ اسی طرح اور حدیثوں میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ تو بڑی چیزیں آ گئیں۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ تو اب یہ ائمہ کا کام تھا
کہ انہوں نے ان ساری حدیثوں کو لیا. ساری حدیثوں کو لینے کا انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ایک تو ہے عظمت کا مقام، یعنی سب سے بلند و بالا مقام، وہ تو یہی ہے کہ اپنے اللہ پہ بھروسہ کرے، کسی پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہی. لیکن یہ مقام ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. یاد رکھیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہر آدمی جو ہے وہ ہر لوہار سنار نہیں بن جاتا اور ہر سنار جو ہے وہ جوہری نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کہے میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں گا. اس مقام پہ پہنچنے کے لیے بھی عظمت چاہیے. تو ایک تو عظمت والے لوگ ہیں، انہیں تو کسی چیز کے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں. اچھا، ایک تو وہ ہو گئے. دوسرا یہ ہے کہ بھی حضور نے منع فرمایا کہ منتر نہ پڑھا کرو. ایسے منتر جو مثلا ہندی زبان میں ہیں، سنسکرت میں ہیں، سریانی میں ہیں، عبرانی میں ہیں، اور کسی ایسی زبان میں ہے کہ جن کو ہم سمجھتے نہیں کہ پتہ نہیں یہ لفظ کیا بلا ہے، یہ کیسے الفاظ ہیں، پتہ نہیں ان کا کوئی شرک نہ ہوتا ہو، کفر نہ آ جاتا ہو. تو فرمایا ایسے الفاظ جن کا سمجھ نہ ہو، ایسے الفاظ جن کا پتہ بھی نہ چلے، وہ منتر نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا، ایسے الفاظ جن میں شرکیہ کلمات آ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ شیطان سے مدد مانگ رہے ہیں، حارث سے مدد مانگ رہے ہیں، فرشتوں سے مدد مانگ رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی منع ہے، یہ بھی نہ پڑھا کرو. اور ایسے کلمات جو اللہ کے قرآن میں ہیں یا حدیث پاک میں ہیں، وہ پڑھا کرو، وہ پڑھا کرو، وہ منع نہیں. اب دیکھو ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تمام احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی ایک حدیث مبارک بھی ایسی نہ رہی کہ جس پر عمل نہ ہو. تمام فرمان رسول پاک جو ہے آنکھوں پہ آ گئے، اور تمام صحیح حدیثیں بھی ہو گئی، تمام حدیثیں جمع بھی ہو گئی. ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے یعنی محدثین کرام، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہا رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اب ان کی محنت کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضور کے سارے فرمان عمل میں آ گئے یا نعوذ باللہ انکار ہو گیا. تو یہ کام ہوتا ہے ان کا. اب ان کے بارے میں جو ہم بد زبانی کریں 1200 سال کے بعد، 1100 سال کے بعد، 1300 سال کے بعد، تو انجام کیا ہوگا کہ ہم نے خود اس حدیث کی مخالفت کی کہ اپنے موتا کو خیر سے ذکر کیا کرو، اس حدیث کی مخالفت کی کہ ہر مومن کے بارے میں حسن ظن رکھا کرو، اس حدیث کی مخالفت کی کہ جو عالم کی مخالفت کرتا ہے مومن کو ایذا پہنچاتا ہے، اللہ کی اس پہ لعنت ہوتی ہے. تو ہم نے خود کتنی حدیثوں کی مخالفت کی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی ادب نصیب فرما دے. اللہ پاک ہمیں حضور کا غلام بنائے، حضور کے فرمان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آدمی نے پوچھا، اس نے کہا حضور ہمارے ہاں علاج ہوتا ہے، کسی کو بیماری ہو جائے تو وہ آگ میں گرم کر کے وہاں داغ دیتے ہیں. نہ کیا کرو، یہ جو آگ کا عذاب ہے بس وہی دیتا ہے جو آگ کا خالق ہے، یہ عذاب اللہ دیتا ہے، بندے کو ایسا علاج نہ کیا. اچھا، حضرت سعد بیمار ہوئے، حضور نے فرمایا داغ دو، خود داغ دلوایا. تو اس لیے اب دونوں حدیثیں، ایک جگہ حضور منع فرما رہے ہیں اور ایک جگہ حضور خود حکم دے رہے ہیں کہ بھی داغ دو اس کو. دو حدیثیں آ گئی. تو اب محدثین نے فرمایا مقصد یہ ہے کہ اگر بیماری کا علاج داغ کے بغیر ممکن ہے تو اس سے بچو، اس سے علاج نہ کرو. اور اگر ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل ہی نہیں تو پھر ٹھیک ہے، کر دو، کوئی بات، پھر مجبوری ہے، اضطرار ہے، پھر اضطرار کی حالت میں گنجائش ہے. تو اب دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے دونوں حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محدثین نے کیوں حدیثیں دونوں صحیح ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر اور علاج ممکن ہے تو پھر کیوں خواہ آگ سے کسی کو جلاتے ہو؟ اور دوائی ممکن ہے، علاج ممکن ہے تو بالکل اس سے نہ کریں. اور اگر کوئی بیماری کا اور علاج ممکن ہی نہیں، مثلا جیسے حضور پاک کے زمانے میں تو کوئی نئے ہسپتال یا نئے سرجری یا ڈاکٹر یا سرجن تو نہیں ہوتے تھے نا جی. اس زمانے میں تو علاج کیا ہوتا تھا؟ یہی علاج تھا کہ بھئی یا تو اپنا رگ سے خون نکال لیا، یا پچھنے لگوا لیے، حجامت کرا لی، یا کوئی داغ دے دیا، یا کوئی مالش کرا دی، یا کوئی پتے شتے اور جو عام دوائیں مل گئیں وہ کھلا دی. ان کے علاوہ تو اور کوئی چیز ہی نہیں تھی. تو لہذا اگر ایک آدمی مر رہا ہے اور اس کا خون نہیں بند ہو رہا، یا ایسی بیماری ہے
کہ جراح کہتا ہے کہ بھی اس کا علاج تو بغیر اس آگ کے داغ دینے کے کوئی نہیں ہے تو پھر جائز ہے. تو اب دیکھیں دونوں حدیث رسول پاک جو ہیں وہ جمع ہو گئے. تو اس لیے ہمیشہ جب بھی سنت رسول آ جائے، اسوہ رسول پاک آ جائے، یا حضور کا فرمان مبارک آ جائے، تو اس یقین سے عمل کریں کہ جو حضور نے فرمایا ہے نا آمنا وصدقنا، اس میں یقیناً ہمیں ملے گا. سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ حضور کا فرمان جو ہے پورا نہ ہو. اچھا اگر ہم نے کیا اور پورا نہ ہوا تو پھر بھی یہ سمجھے کہ بھی میری کوتاہی تھی، میری اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں ایک آدمی آیا. اس نے کہا حضرت آپ کے ابا کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی تھی بس سورت فاتحہ پڑھی اور دم کیا اور ماشاءاللہ آدمی ٹھیک ہو گیا. آج ہم سارا ایک پارا قرآن کا پڑھ کے دم کرتے ہیں تو اگلا ٹھیک نہیں ہوتا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بیٹا اللہ کا قرآن بھی وہی ہے، سورت فاتحہ بھی وہی ہے، لیکن وہ زبان پڑھنے والی میں کہاں سے لے آؤں جو اللہ نے عمر کو دی تھی؟ وہ زبانیں کہاں سے ہم لے آئیں جو اللہ نے صحابہ کو دی تھی؟ وہ پاک زبان کیسے لے آئیں؟ ورنہ قرآن تو وہی ہے، اللہ کا کعبہ بھی وہی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ میرے مدنی سرکار سے لے کر اس زمانے تک جتنے محدثین گزرے ہیں سب نے حدیث لکھی اور اپنا تجربہ لکھا کہ بھی جو دعا ہم نے ملتزم پہ مانگی ہے وہ ضرور منظور ہو. اچھا ہم مانگیں تو نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ، یعنی ملتزم کی برکت ختم ہو گئی ہے، اللہ کے کعبے کے اثرات نعوذ باللہ ختم ہو گئے ہیں. اصل وجہ کیا ہے کہ اب مانگنے والا زبان ٹھیک نہیں، ہمارا کھانا حرام کا، کپڑے حرام کے، کسی نے جناب ہمیں قمیض بنا کے بھیج دیے، کسی نے ہمارے لیے رومال خرید کر کے بھیج دیا، ہمیں پتہ نہیں اس نے حلال کے پیسے سے خریدے تھے کہ نہیں خریدے تھے، ہمیں تو ہدیہ مل گیا ہم نے پہن لیا. اب ہمیں کیا پتا کہ اس نے کیا. اتنا تو اب اللہ نظر عطا فرمائے. جیسے ہمارے بڑے بڑے بعض بزرگ ایسے بھی ماشاءاللہ گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی ایسی سمجھ بھی عطا فرماتے تھے یا ان پہ کھول دیتے کہ یہ چیز حلال نہیں ہے. اب یا تو پھر ہم اس مرتبے پہ پہنچے وہ تو ہمارا ہے نہیں، کیونکہ جیسے اللہ نے اپنے نبی پہ کھول دیا کہ جب گوشت کا لقمہ لیا تو گوشت بول پڑا کہ میرے اندر زہر ہے. تو علماء بھی تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اللہ ان پر بھی تو کھول دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر بھی چیزیں جو ہیں کھول دیتے ہیں، اور بعض ایسی چیزیں ان پر انکشاف ہوتی، یا پھر وہ اتنے محتاط ہوتے ہیں. اب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یعنی ان کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ جب ان کو کہیں کوئی جلسہ ہوتا، دعوت ہوتی، تو حضرت اپنے چنے جو تھے وہ ساتھ رکھتے تھے چھپا کے بیگ میں. آئے اور جلسے والے کے گھر میں اطمینان نہ ہوا، یعنی تسلی نہ ہوئی کھانے پر کہ بھی اس کی بیوی پتہ نہیں نماز ہی پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، کھانا پکا کے تو بھیج دیا، تو بس وہ چپ کر کے علیحدہ چلے جاتے مسجد میں کسی اپنے کمرے میں اور تھوڑے سے چنے کھا لیے، پانی کا گھونٹ پی لیا، تقریر کی اور چلے گئے. اب اتنا تو ہم سے جہاد نہیں ہوتا، اتنا تو مجاہدے ہم لوگوں سے نہیں ہوتے. سچی بات ہے، انسان خواہ کہے. تو اس لیے اب چونکہ پھر اس وجہ سے ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب بدن کے اندر حرام کا رزق چلا جائے پھر جتنی دعائیں مانگتے رہو، چیختے رہو، کچھ نہیں ہوتا. ورنہ آپ دیکھیں کہ بھئی 18 لاکھ آدمی عرفات میں دعا مانگے اور کشمیر آزاد نہ ہو، کوئی بات ہے بھلا؟ ٹھنڈے دل سے 27 کی رمضان المبارک کی رات ہو اور کم از کم 10 لاکھ آدمی رمضان المبارک میں کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگ رہا ہو اور پوری نہ ہو. خود سوچیں، غور کریں. آج ہمیں کفر للکار رہا ہے، یعنی ایک ہمارے معاملے پہ وہ کنٹرول کر رہا ہے. اب تو یعنی ہمارے وہ داخلی زندگی پہ بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے کہ لڑکی کا پردہ کراؤ یا نہ کراؤ، حمل گرواؤ یا نہ گراؤ، گولی کھلاؤ یا نہ کھلاؤ، بچے جنواؤ یا نہ جنواؤ. وہ بچے ہمارے ہیں، بیٹیاں ہماری ہیں، کنٹرول وہ کر رہا ہے کہ یوں کرو. اتنا آگے بڑھ چکا ہے کفر، اور ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟
وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو وجہ یہی ہوتی ہے جیسے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تم صف ٹیڑھی کرو گے تو اللہ نظر نہیں فرمائیں گے۔ اچھا اب صف تو ٹیڑھی کرے گا ایک آدمی، لیکن برباد تو سارے ہو گئے نا بھئی، ساری صف والے تو ٹیڑھے نہیں ہوتے نا، ایک دو آدمی غلطی کریں گے نا، دو کریں گے، تین کریں گے، چار کریں گے، لیکن ان کی بدبختی کا نتیجہ کیا نکلا کہ پوری صف اللہ کی نظر سے محروم ہو گئی۔ اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم 15 لاکھ کا مجمع کھڑا ہے، لیکن میرے جیسے جو بد کردار کھڑے ہیں باقی بھی بیچارے میری وجہ سے مارے گئے، ان کی دعائیں بھی ختم ہو گئی۔ یہ وجوہات ہیں، ورنہ یہ نہیں کہ اب دعا میں اثر نہ ہو، یہ حضور پاک کے فرمان میں اثر نہ ہو۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ رات کوئی کہے کہ نہیں ہے، یہ بات تو ہم مان لیں گے، لیکن حضور کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، یعنی اس میں کبھی ایک اور ایک دو ہونے میں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں پتہ نہیں 11 بنتے ہوں، لیکن حضور کے فرمان میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ یہ کلمہ کہو گے تو اللہ اجر بھی دیں گے، اللہ ثواب بھی دیں گے، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں بہتر نعمت بھی عطا فرمائیں گے، بہتر نعمت بھی عطا فرمائیں گے۔ اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے پڑھا، اس کو چیز مل گئی، اس نے کہا ہاں جی بالکل سبحان اللہ جی ماشاء اللہ جی بالکل فرمان سچا ہے۔ اچھا دو نے پڑھا اور نہ ہو، نے کہا جی پڑھا تو تھا لیکن مجھے فائدہ تو نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جی وہ دعا تو پڑھی تھی، اور اسی لیے اس نے کہا جی ہاں مجھے جناب ایک بزرگ نے دعا بتائی ہے، ایک پیر صاحب تھے، پیر صاحب، اس نے مجھے جناب ایک ایسی دعا بتائی ہے کہ سبحان اللہ جب وہ میں پڑھوں نا جی تو مجھے خود ایک دفعہ میں نام نہیں لیتا، اللہ معاف کرے، نام لینے سے غیبت ہو جاتی ہے، گلہ ہو جاتا ہے، اللہ بخشے مجھے غیبت سے بچائے، آپ کو بھی بچائے مجھے بھی بچائے۔ ایک بڑے پیر صاحب ہیں، بہرحال وہ اب بھی ہیں، زندہ ہیں، اس لیے میں نام نہیں لیتا ہوں۔ وہ میرے پاس آئے ملنے کے لیے، ان کی بڑی مہربانی، اللہ انہیں خوش رکھے، بڑے لوگ ہیں، بڑے آدمی ہیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں۔ خیر بہرحال وہ ملنے آئے اور پھر کہا کہ میں نے جی آپ سے علیحدہ بات کرنی۔ ٹھیک ہے جی، تو خیر والے ہم نے اب یہ تو میں نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے دوستوں سے اور علماء سے اور طالبوں سے ساتھیوں سے کہوں کہ تم نکل جاؤ۔ میں نے کہا حضرت ہم دوسرے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، اب ان ساتھیوں کو تو میں نہیں کہہ سکتا بھی تم جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، علیحدہ جا کے بیٹھ گیا۔ تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ سے توحید کا بڑا کام لیا ہے، گو تم ہمارے تو مخالف ہو، رات دن تم ہمارے پیروں کے خلاف تقریریں کرتے ہو اور ہمارے تم سب سے بڑے دشمن ہو، لیکن اس کے باوجود مجھے تم سے پیار ہے کہ تم مسئلہ تو سچا بتاتے ہو۔ دشمنی اپنی جگہ، مخالفت اپنی جگہ ہے، لیکن بات تو تم ٹھیک کرتے ہو، یہ تو ہمارا بھی دماغ اور ضمیر اور ایمان اندر سے کہتا ہے کہ بات تو سچی کرتے ہو، اس لیے تمہارے بڑے دشمن ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے بڑی دشمنیاں ہوتی ہیں۔ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ اگر تم پڑھ لو اور اپنا وظیفہ بنا لو تو وہ ہمارے خاندان کا اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ اگر تم پر کوئی بم بھی مارے گا نا وہ بم بھی نہیں پھٹے گا۔ میں نے کہا جی بڑی مہربانی۔ خیر جی اب مجھے وظیفہ بتایا، وظیفہ شرک والا وظیفہ جب مجھے بتایا تو اس میں الفاظ ہیں شرک کے، یعنی یا جبرائیل یا میکائیل، تو ملائکہ سے مدد مانگنی پڑتی ہے۔ تو میں نے کہا حضرت گزارش ہے کہ آپ کی محبت کا میں بڑا کہنے لگے کہ یہ بات بھی سن لو، میں صرف تمہاری توحید اور کلمہ حق کے لیے خود چل کے تمہارے پاس آیا ہوں، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں کتنا بڑا آدمی اور تم میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہو۔ بات ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، ہم تو اس کے مزیرے جو ہیں نا ان سے بھی چھوٹے ذمہ دار ہیں، ان کے تو مزیرے ہم سے بڑے جگیردار ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں خود چل کے آیا اور یہ بھی جانتے ہوئے کہ تم ہماری مخالفت کرتے ہو لیکن توحید بیان کرتے ہو، مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے اچھی لگتی ہے بات، میں تمہاری کیسٹیں سنتا ہوں، کبھی ہنستا بھی ہوں، کبھی مجھے غصہ بھی آتا ہے، کبھی ٹیپ بھی توڑ دیتا ہوں، لیکن پھر کہتا ہوں بات تو سچی ہے۔ تو اس لیے میں تمہیں بتانے آیا ہوں، اور میں نے اپنی اولاد کو بھی نہیں بتایا، یہ ہمارا راز ہے خاندانی، نسلاً بعد نسلاً ہمارے سینوں میں چلا آ رہا ہے۔
لیکن میں تمہیں خود بتانے آیا ہوں. میں نے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی، لیکن میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا، میں نہیں پڑھوں گا. تمہارا دماغ خراب ہے. دیکھو نا وہابی کے وہابی ہو نا بھائی، وہ اللہ کے بندے ہیں. جبریل کا اگر مدد ہے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو کوئی غیب کو پکارے تو شرک ہوتا ہے. جبریل تو زندہ ہے، مر تھوڑا گیا ہے. اور میں نے کہا حضرت زندہ جو ہے وہ میرے گھر میں تو نہیں رہتا، آسمانوں پہ رہتا ہے. اور اتنی دور سے سننے کا میں قائل نہیں ہوں کہ جبریل سنتا ہے. فریاد سننا میرے اللہ کا کام ہے. ہر دکھ سکھ میں پکار کا سننا جو ہے میرے مولا کا کام ہے. تمہاری بڑی مہربانی پر میں نہیں پڑھوں گا. اور کہا بس تمہارا دماغ خراب. میں نے کہا چلو میرا دماغ ہی خراب ہے ایسے سمجھ لو. تو کہتے اچھا مجھے وہ دے دیں، مجھے کاغذ واپس کر دیں. میں نے کہا جی یہ دے. ایسی کوئی بات نہیں. میں نے کہا ویسے یہ ہے کہ بھئی یہ نہیں پڑھوں گا. خیر بڑے ناراض ہوئے. میں نے کہا دیکھیں گزارش یہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرا اپنے اللہ پہ ایمان ہے کہ جو میرے رب نے میرے بارے میں لکھا ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتا. جہاں میری موت لکھی ہے وہ ٹل نہیں سکتی، جہاں مجھے تکلیف لکھی ہے وہ رک نہیں سکتی. اور اگر میرے اللہ نے مجھے تکلیف نہیں پہنچانی ہے، میرا ایمان ہے ساری دنیا بھی میری مخالف ہو جائے کچھ نہیں کر. اور وہ ایسی دعا ہے کہ اگر وہ پڑھ لی جائے میرا ایمان ہے کہ دنیا کے ہائیڈروجن بم بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. میں نے کہا آپ مجھے وظیفہ بتانے ہیں پیروں کا، میرے پاس تو محمد مدنی کا وظیفہ موجود ہے. تو آپ بتائیں کہ تمہارے پیر کا وظیفہ زیادہ شان والا ہے یا میرے مدنی سرکار کا وظیفہ زیادہ شان والا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تو وہ ایک امانت موجود ہے، وہ ایک چیز اللہ کی دی ہوئی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اگر اسے پڑھ لیا جائے الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا. ہاں جب تقدیر کا فیصلہ ہوگا پڑھا ہی نہیں جائے گا. جس دن تقدیر نے مروانا ہوگا اس دن وہ دعا ہی بھول جائے گی انشاءاللہ. یاد ہی نہیں آئے گی، زبان پہ نہیں چڑھے گی، پڑھی ہی نہیں جائے گی. کیوں؟ تقدیر تو تقدیر ہے نا، وہ جب غالب آ جائے گی تو پھر ہم سے وہ دعائیں ہوں گی نہیں. میں نے کہا تم چاہو تو میں تمہیں وظیفہ لکھ دوں. کہہ رہے تم میرا وظیفہ نہیں پڑھتے، میں تمہارا کیوں پڑھوں؟ میں نے کہا میرا تو نہیں ہے، یہ خدا کے بندے تو حضور پاک کا وظیفہ ہے. پھر خیر اسے کوئی شرم آ گیا، اس نے کہا حضور پاک نے بتایا تو مجھے بتا دو. اچھی بات ہے، لیکن چونکہ تم نے مجھے بتایا میں نہیں پڑھوں گا. تم وہابی ہو، میں تمہارا کیسے مرید بن جاؤں، تمہارا وظیفہ پڑھوں؟ اب میں نے کہا حضرت میرے پاس ضد کا علاج تو ہے کوئی نہیں، میں تو پیر شیر ہوں نہیں. میں تو آپ کو بتایا کہ حضور پاک نے فرمایا جو حدیث مبارک میں آ جائے اس میں میری پیری کیا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں جب بھی وظیفہ پڑھیں، جب بھی دعا مانگیں، اتنا یقین کر لیا کریں کہ جیسے یہ کعبہ ہمارے سامنے ہے نا، ایسے حضور کی دعا پوری ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو. جب دعا ملتزم پہ مانگیں بالکل اسی یقین سے مانگیں کہ مولا تیرے سوا دینے والا کوئی ہے نہیں، تیرے سوا کسی غیر کو پکارنا شرک ہے، اور اگر تو نہ دے تو میں کدھر جاؤں؟ میں تیرے دروازے سے لے کے ہی جاؤں گا، میں تو نہیں جاؤں گا اس کے بغیر. اس یقین سے، اور تیرے دل کو یہ یقین دعا مانگتے ہوئے آ جائے کہ میں نے جو مانگا ہے میری دعا فریاد عرش پہ پہنچ گئی. پھر دیکھو کہ دعا منظور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اب یہ ہے کہ ہم دعا کریں ہوتے ہیں یا اللہ، اور دل میں خیال ہوتا ہے کہ یار وہ گاڑی کھڑی تھی پتہ نہیں وہ سپاہی نہ لے گئے ہوں، یا اللہ بھائی جلدی کرو یار، بچوں کو بھی چھوڑنا ہے، یا اللہ بسم اللہ، یار بیوی کے لیے ساڑی بھی خریدی تھی، اچھا جی جو الحمدللہ رب العالمین. دعا یہ کوئی دعا ہے؟ یہ اللہ سے مذاق کرتے ہو؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ ایسی دعا کبھی نہ مانگا کرو؟ ایسے حالات ہو چپ کر کے چلے جاؤ. اس سے نہ مانگنا بہتر ہے کہ کہیں میرا مولا ناراض نہ ہو جائے کہ میرے دروازے پہ بیٹھے ہو، مانگتے مجھ سے ہو، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو تو تیری آنکھ بھی نہیں ہلے گی. دنیا کے بادشاہ کے سامنے اگر کھڑے ہو کے تم دعا مانگ رہے ہو، یا ایک اپنے افسر کے سامنے تم کھڑے ہو، اپنے باس کے سامنے تم کھڑے ہو، تو بڑے ادب سے کھڑے ہو تو سر اور سر اور سر اور سر اور سر اور دماغ اور نظر اور سب اسی پہ لگی ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے امیڈیٹ باس کی بات جو ہے وہ صحیح نہ سمجھ سکوں اور مجھ سے مانگ رہے ہو اور خیال لوگوں کو کر رہے ہو. ان قلب لاہن، غافل دل کے ساتھ مجھے پکارتے ہو.
اللہ فرماتے ہیں مردود ہے اس کا مانگنا، کہہ دو لے جائیں اپنا جہاں سے مانگا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگو یاد رکھو، ایک باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر اور علیحدہ ہو کر۔ علیحدہ سے مانا یہ نہیں ہوتا کہ ضروری ہے کہ اب ساری دنیا طواف جو ہے لوگوں کو اب ہٹا تھوڑا دیں گے۔ علیحدہ کا مانا ہوتا ہے کم از کم اپنے دوست ساتھی ملنے ملانے والوں سے علیحدہ، تاکہ ادھر خیال نہیں، اور پھر پوری عاجزی سے اور پورے یقین سے، اور اول بھی درود شریف پڑھو اور دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھو۔ شروع بھی درود شریف سے کرو اور ختم بھی درود شریف سے کرو۔ اور جب لفظ نکلے یا اللہ تو بالکل یوں نکلے کہ زبان سے نہیں دل سے بھی نکلا ہے، اور جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو آگے اپنی بات شروع ہی نہ کریں۔ دیکھیں اللہ کی رحمت سے دعائیں منظور ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی دعا کرو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے۔ ہاں اللہ ہمیں بھی انسان بنا دے، اپنا بندہ بنا دے، وہ کریم ہے، اس کے آگے کیا مشکل ہے؟ ہم گناہ گار تو ضرور ہیں لیکن اس کے بندے تو ہیں نا، اس کی مخلوق تو ہے نا بھائی، جی گندا ہو اچھا ہو برا ہو۔ دیکھو نا جی آدمی کہتے ہیں جی آپ کا بیٹا بڑا برا ہے، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے باقی میں بھی جانتا ہوں برا ہے لیکن بیٹا ہے۔ کہتے ہیں جی آپ کی بیٹی کی بڑی شکایات ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک آپ جناب ٹھیک کہتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے، دیکھو آپ کو پتا ہے تو مجھے بھی تو پتا ہے، لیکن یار میری اولاد تو ہے نا۔ ایک مدرسے میں جائیں استاد سے شکایت کریں کہ جناب آپ کے طالب بڑے شرارتی ہیں، وہ کہیں گے جناب بالکل ٹھیک ہے مجھے بھی پتا ہے یہ لڑکا بڑا شرارتی ہے، لیکن دیکھیں آخر ہمارے اسکول کا طالب ہے، ہمارے مدرسے کا، ٹھیک ہے آپ کی ہم نے درخواست لے لی ہے، ہم کوشش کریں گے اس کو سمجھائیں گے ٹھیک کریں گے، لیکن جی آخر ہے تو ہمارے سکول۔ تو اگر یہ اتنا ہمیں احساس ہے تو جس کے ہم بندے ہیں اس مالک کو اپنے بندوں کا احساس نہیں ہے؟ وہ جانوروں کو خوراک دے رہا ہے، کتے کو خوراک دے رہا ہے، شیر کو گوشت مہیا کر رہا ہے، بغلے پرندے کو مچھلی کھلا رہا ہے، کسی کو جانوروں کے خون پلا رہا ہے، اور کسی کو جناب آپ اندازہ کر کے حیران ہو جائیں گے کہ جتنے جانور ہیں سب کو اللہ نے اپنی بیماریوں کے علاج بھی سکھلائے ہوئے ہیں، کہ جب اس کو بیماری لگے گی وہ جائے گا پتے ڈھونڈ کے لائے گا کھائے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ ان پہ اس کا اتنا کرم ہے، ہم تو بندے ہیں مخلوق ہیں اس کی، ہمیں وہ دھتکار دے گا کہ بھاگ جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مانگنے والے بنے۔ ایک بیٹا جب اپنے باپ سے اچھی طرح مانگتا ہے نا وہ پھر روپیہ لے کے ہی جاتا ہے، کہتے ہیں ابا جان میں نہیں جانا اسکول، 1 ریال دو۔ اور بیٹا عقل کرو میرے پاس ریال نہیں ہے، میرے اتنے پیسے کہاں آئیں گے میں تمہیں جو، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں جانا، میں جی ریال دو۔ آخر پھر جناب اس کی ماں بول پڑے گی، بہن بول پڑے گی، کوئی اور دے دو بیٹے کو، بچہ ہی ہے دے دو، اب کیا کرو؟ وہ کہے گا کہاں سے دے دوں، بالکل نہیں ہے، جو جاتا ہے جائے نہ جائے نہ، 5 منٹ کے بعد کہ لے لو بابا جاؤ۔ کیوں؟ تم مانگنے والے بھی تو بنو تو مولا ہمیں دینا، ہم تو ابھی مانگنے والے بھی نہیں بنے نا، مانگنے والے بنے تو اس کی رحمت آئے۔ وہ ایک فارسی کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، عالم تھے، بزرگ تھے اور سخی تھے، بیمار تھے اور علماء ملنے کے لیے آئے، دعا کرنے کے لیے آئے، تو ایک لڑکا آیا، اس نے کہا حلوہ بھیج رہا تھا، اس نے کہا بلاؤ لڑکے کو، لڑکا آ گیا، انہوں نے کہا بھی کیسے دیتے ہو؟ اس نے کہا جی 4 آنے کی چھٹانگ ہے، اس نے کہا ایک چھٹانگ یہ سب جتنے مہمان بیٹھے ہیں کھلاؤ۔ وہ تھال بھرا ہوا تھا، اس نے کہا شکر ہے بھی یہ گاہک ایک ہی جگہ مل گئے، اس نے جناب سب کو وزن کیا اور ایک چھٹانگ دیتا گیا، پورا تھال ختم ہو گیا، انہوں نے حلوہ ولوا کھا لیا، اب وہ بچہ بیٹھا ہے اور تھوڑی دیر گزری، اس نے کہا حضرت پیسے؟ نے کہا یار پیسے تو نہیں ہیں، ہم تو بھائی فقیر لوگ ہیں، پیسے؟ اس نے کہا حضرت پیسے نہیں ہیں تو پھر سخاوت کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو خود مزدور ہوں، حلوہ بیچتا ہوں، شام کو مزدوری کے مجھے 12 آنے ملتے ہیں، تو جب میں جاؤں گا اور حلوے کے پیسے لے کے نہیں جاؤں میری تو چمڑی ادھر جائے گی، آپ کے پاس تو پیسے نہیں، میں کیا کروں؟ بچے نے رونا شروع کر دیا۔ جب رونا شروع کیا تو اس فقیر کو، اس بزرگ کو بھی رونا آ گیا کہ مولا میں نے کھلایا تو تیرے بندوں کو ہے، میں خود تو بیمار ہوں، میں نے تو نہیں کھایا، اب یہ بچہ رو رہا ہے تو میں کہاں سے دوں اسے؟ کہتی ہیں کہ جناب اتنی دیر گزری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام ہوا، ان نے تو یہ لکھا ہے کہ بھی پیسے اوپر سے گرنے لگے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے آ کے دے دیے، تو اس لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب تک حلوہ فروش کو رونا نہیں آیا
تو ابر رحمت کیدر آیت اندر بجوش کہ جب تک اس حلوہ فروش کو رونا نہ آیا تو رحمت کو بھی تو جوش نہیں آیا نا. جب وہ حلوہ فروش رو پڑا، بزرگ رو پڑا، وہ کھانے والے بھی سارے رو پڑے تو رحمت بھی جوش میں آ گئی. اس لیے تم مانگنے والے تو بنو. جب آنسو گرتا ہے نا، ایک آنسو گرتا ہے، اللہ فرماتے ملائکہ میرا بندہ مجھ سے ڈر گیا ہے، 500 سال اس کو جہنم سے دور کر دو. ایک آنسو گرنے سے. تیرا آنسو اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے تیرا آنسو، لیکن اللہ کے لیے گرے، اللہ کی خشیت میں گرے تو پھر اس کی قیمت. اس لیے اب دیکھیں کہ بی بی کا یقین دیکھیں، فرماتی ہے کہ جیسے مجھے حضور نے کہا میں نے کیا. فَأَخْلَفَ لِي اللَّهُ فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِّنْهُ. اللہ پاک نے مجھے اپنے شوہر ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقال الامام احمد حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال حدثنا هشام بن هشام قال حدثنا عباد بن زياد عن امه عن فاطمة ابنة الحسين ان ابيها الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال أحدها وقال بعد كلمة ذلك استرجاع لا جدل الله له عند ذلك فآتاه مثل أجرها يوم أصيبا. اب جناب یہ روایت کرتی ہیں بی بی فاطمہ. بی بی فاطمہ، یہ بی بی فاطمہ الزہرا نہیں، یہ بی بی فاطمہ حضرت حسین کی بیٹی کا نام ہے بی بی فاطمہ. اور روایت کس سے کرتی ہیں؟ النبیہا، اپنے ابا حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ ما من مسلم ولا مسلمۃ یصاب بمصیبۃ، کوئی مسلمان مرد یا کوئی مسلمان عورت جس کو کوئی مصیبت آئی اور اس نے مصیبت کے وقت میں پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا واخلف لی خیرا منہا. اس نے یہ دعا پڑھی تھی، لیکن اب اس مصیبت کو مدت گزر گئی، زمانے گزر گئے، وَإِن طَالَ أَحْدَهَا مدت گزر گئی، لیکن اس کو اپنی مصیبت یاد آ گئی. یاد آئی تو اس نے پھر بھی وہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو پھر نیا ثواب عطا فرماتے ہیں اور نئی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. یعنی مصیبت تو 2 سال پہلے آئی تھی لیکن اس کو یاد آ گئی، یاد آئی تو اس نے پھر وہی کلمہ پڑھا. اللہ فرماتے ہیں اس کو اور ثواب دے دو، اس کو اور نعمتیں عطا فرما. رواہ ابن ماجہ فی سننہ النبی بکر بن ابی شیبۃ عن وکیع عن شعب بن زیاد عن امہ عن فاطمۃ بنت الحسین عن ابیہا. وقد رواہ اسماعیل بن ریت بن ہارون شعب بن زیاد نبی عن فاطمۃ عن ابیہا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. وقال الامام احمد اخبرنا یحییٰ ابن اسحاق السرحینی سرہینی اخبرنا حماد بن سلمۃ نبی سنان قال حدثني ابن لي فاني لفي القبر اذ اخذ بيدي ابو طلحة يعني الخولاني فاخرجني وقال لي لا ابشرك قلت بلى قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عوف بن موسى قال قال رسول الله قال الله يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده قال نعم قال فما قال حمدك واسترجع قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. اب جناب فرماتی ہیں حماد بن سلمہ بھی سنان سے روایت فرماتی ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بیٹا فوت ہو گیا اور میرا بیٹا فوت ہونے کے بعد میں اس کو قبر میں دفن کر رہا تھا. ابھی میں قبر میں تھا، جب میں نے اس کو قبر میں رکھ لیا تو حضرت ابی طلحہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے قبر سے نکالا. جب مجھے قبر سے نکالا تو کہا الا ابشرک، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں، تمہیں حدیث مبارک سناؤں محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا نام مجھے سناؤ. اس نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا بیٹا مرتا ہے یا بیٹا یا بیٹی یعنی اولاد فوت ہوتی ہے اور فوت ہونے کے بعد جب ملک الموت اللہ کی دربار میں جاتی ہیں تو اللہ فرماتی ہے کہ ملک الموت قبضت فؤاد عبدی،
اے میرے فرشتے تم نے آج میرے بندے کا جگر جو ہے اس کا قبضہ کر لیا، روح لے نکال لیا، جو کہ بیٹا تو جگر ہے، وہ ثمرۃ فؤادی، اس کا جو پھل تھا دلوں کا، ایک درخت کا پھل ہے، اولاد جو ہے وہ دل کا پھل ہوتی ہے، اس کو بھی تم نے لے لیا، روح قبض کر لیا۔ وہ کہتے ہیں ہاں میرے اللہ آپ کا جو حکم تھا میں نے تو کر لیا۔ اللہ فرماتی ہے ماذا قال عبدی، اس نے پھر اپنے بچے کی موت پہ میرے بندے نے کیا کیا اور کیا کہا؟ ملک الموت کہتے ہیں یا اللہ، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا واخلف لی خیرا منہا۔ ملک الموت کہتا ہے میرا اللہ تیرے بندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور تجھ سے دعا مانگی اور صبر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ملائکہ فابنوا لہ بیتا فی الجنۃ وسموہ بیت الحمد، اللہ فرماتی ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر پر لکھ دو کہ یہ شکر کرنے والے کا گھر ہے، بیت الحمد اس کا نام رکھ دو۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو انعام عطا فرماتی ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس کا بچہ فوت ہو گیا، معصوم بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا ہے، وہ قیامت میں اپنے والدین کی شفاعت کا ذریعہ بنیں گے اور ان کو جہنم سے چھڑائیں گے۔ اور اسی طرح حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا، جب سورج بالکل قریب آ چکا ہوگا اور لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، العطش العطش کی پکار ہوگی، فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے حوض کوثر کے یا کسی جنت کے پانی کے پیالے بھر کے دوڑ رہے ہوں گے اور لوگ ان کو پکڑیں گے کہ ہمیں دے دو، ہم بڑے پیاسے ہو گئے، یعنی میں تو اپنے باپ کو تلاش کر رہا ہوں، میں تو اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہوں۔ وہ جب اپنے والدین کو پلائیں گے تو ان کے والدین کو پھر کبھی پیاس حشر میں نہیں لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدلے عطا فرماتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی سنت کے مطابق عمل کرے۔ اب اگر انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے، دو چار تھپڑ مار لیے تو ثواب بھی گیا، بچہ بھی گیا۔ اب بچہ تو واپس آئے گا نہیں، بچہ جو چلا گیا ہے، جس میں موت آ گئی، وہ ہمارے رونے دھونے سے واپس آ جائے گا، ہمارے ماتم کرنے سے واپس آ جائے گا، ہمارے سیاہ کپڑے پہننے سے ماتم آج اب یہ دیکھیں نا ہمارے ملنگ جو ہیں، یہ جو 1200 سال سے ماتم کر رہے ہیں، تو حضرت حسین واپس آ گئے۔ یہ جو اپنے آپ کو چھرے مار رہے ہیں اور جناب کپڑے الٹے کرو تو کیا، سیاہ کپڑے پہنو تو چادریں الٹی کرو تو چار پائیں الٹی کرو، کیا ہو گیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ صبر سے بھی محروم ہو۔ اور پھر یعنی اندازہ کرو، خدا ان کو ہدایت دے اور کیا کہے آدمی، یعنی حیرت ہوتی ہے۔ چلو بھی کسی کا مر جائے تو وہ شہید تو زندہ ہوتے ہیں، زندے کو بھی گروتا ہے، کوئی عقل کی بات ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد کریں، جب سنت میں عمل کریں یقین سے کریں کہ جو حضور کا فرمان ہے آمنا و صدقنا، اور وہ پورا ہوگا اور ہو کے رہے گا۔ ثم رواه عن علي بن اسحاق عن عبد الله بن المبارك فذكره وهكذا رواه الترمذي عن سعيد بن حسن المبارك به وقال حسن غريب واسم ابي سنان عيسى ابن سنان۔ انہوں نے بھی یہ روایت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی، مجھے بھی، ہر مسلمان کو اتباع رسول پاک کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عالم نے بیان کیا الہ اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہنا بدعت ہے، شرک، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے بندے بس یہ ایسی باتیں کیا آپ جاہل، پوچھنے والے بھی میرے بھائی اور بتانے والے بھی کیا کریں بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے ہی کامل۔ لا الہ الا اللہ بھی میں نے عرض کیا حدیث میں آیا ہے، اللہ اللہ کا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی بندہ دنیا میں اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے سب ٹھیک ہیں، کوئی عالم ایسی بات نہیں کہہ سکتا تم نے نہیں سمجھی ہوگی۔ کہتے جی کہ آب زمزم پینے کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے، بالکل غلط ہے۔ ہر پانی کھانا بیٹھ کے کھائیں، زمزم بھی بیٹھ کے پئیں۔ فرق اتنا ہے کہ باقی کوئی پانی کھڑے ہو کے پئیں تو خلاف سنت ہے، سمجھ آ گئی؟ لیکن زمزم اگر کھڑے ہو کر پیا جائے تو جائز ہے۔ لوگوں نے مسئلہ بنا لیا کہ جب زمزم وہ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر کھانا پینا بیٹھ کے کھانا چاہیے، لیکن اگر زمزم کھڑے کھڑے کوئی پی لے تو جائز ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ زمزم پینے کے لیے ضرور کھڑے ہو جائیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لوگ پھر اپنے مسئلے خود گھڑتے ہیں۔ ہر نفلی طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے،
یعنی ان کے نزدیک تو سنت سے بھی زیادہ درجہ ہے، فرض سے کم، سنت سے زیادہ. بلکہ یعنی یوں سمجھو، مثلا مغرب کی نماز ہم نے پڑھی اور ہم نے 2 رکعت طواف کے بھی پڑھنے تھے، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ پہلے 2 رکعت طواف کے پڑھو، پھر 2 رکعت سنت پڑھو، کیونکہ واجب کو مقدم کرو، سنت بعد میں پڑھو. باقی ائمہ کے نزدیک وہ سنت ہیں، اس لیے مقدم پڑھے یا، لیکن پڑھنا تو سب کے نزدیک ضروری ہے. کیوں سنت کو چھوڑو یا واجب کو چھوڑ دو؟ کہتے ہیں جی حضور پاک کے نام پہ قربانی بعض لوگ جو ہیں وہ اس موقع پہ کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، حضور نے بھی امت کی طرف سے قربانی کی ہے. کہتے جی کہ اینک کی کمانی ہے یا قلم ہے مثلا، اس میں یعنی یہ جیسے ویسے بارہ یہ دیکھیں یہ سونا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو اسی کو دیکھ کے آپ نے سوال لکھا ہو یہ سونا شونا نہیں، کہیں ایسا نہ میرا چوری بھی نہ کروانا بابا، یہ سونا شونا نہیں، ایسے بس سونے کا رنگ ہے صرف خالی، اور مال بھی مفت کا ہے. مولوی پیسے والی چیز کبھی نہیں رکھتا. ہاں بالکل، یہ یاد رکھا کرو، مولوی اور پیر کا کوئی مال اپنا نہیں ہوتا. اگر اپنا ہو تو سمجھو قیامت آ گئی. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میں مولوی نہیں ہوں، میں اپنی برادری کا گلہ کر رہا ہوں، آپ لوگوں کا تو نہیں کر رہا. اب مثلا میرے یہ دیکھ لو، میری ایک چیز بھی نہیں ہے اپنی. کپڑے کسی نے بنائے ہیں، گھڑی کسی نے پیش کی ہے، قلم کسی نے بھیجا ہے، یہ بٹوا کسی نے بھیجا ہے، پرس کسی نے بھیجا ہے. یہ کہ میری اپنی کچھ نہیں، بلکہ میری تو اپنی جان بھی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی. تو اس لیے بات سمجھو یہ سونے ہونے کا نہیں ہے. لیکن اگر سونے کا ہو تو حرام ہے. سونے کا پانی کا فقہا نے اجازت لکھی ہے کہ بھی رنگ پکا ہوتا ہے اترتا نہیں، ورنہ سونے کا استعمال جائز نہیں ہے مرد کو. طواف کی نیت کوئی بابا کوئی نیت نہیں، یہی نیت ہے دل میں طواف کر رہا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر، نہ عربی میں ضروری ہے نہ اردو میں ضروری ہے. قرآن کی آیت پر یہ اشارہ اور اوپر لا لکھا مقصد ہوتا ہے کہ اس وہاں رکو نہیں، پوری آیت پڑھو. جی ہمارے یہاں رواج ہے کہ شادی سے کچھ دن پہلے جو ہے لڑکے کو ہلدی اور ابٹن وغیرہ لگاتے ہیں لڑکے. یہ سب بدعات ہیں، ہندو کی رسمیں ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں بیچارے کہ اس سے اس کا رنگ ونگ بدل جائے. آج کل صابن شابن ہے، نہا لے گا کوئی بات نہیں، ایسی رسمیں وسمیں نہ کیا کرو. اگر میقات پہ آدمی جائے تو نہانا بھی سنت ہے، 2 رکعت پڑھنا بھی سنت ہے، احرام باندھنا بھی سنت ہے، اور اللہ توفیق دے. میت کے ہاتھ سیدھے کر لے، ہاں بالکل ٹھیک ہے. آنکھیں بند کر لیں، ہاتھ سیدھے کر لیں، رخ قبلے کی طرف کر لیں. بدعت کرنے والا جو ہے وہ سزا جہنم میں بھگت کے جنت میں آئے گا. ہاں اگر اس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے اور شرک نہیں کیا اس نے، تو بدعت کا گناہ ہے، سزا اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے اور چاہے تو سزا دے، پھر جنت میں ضرور آئے گا. لیکن بدعت کرے کیوں؟ سزا بھگتنے کے لیے. دعا کرو اللہ بچائے، بدعت سے سزا کیوں بھگتے؟ اللہ کا خیال ہے یہ دنیا کی سزا ہے، وہ جہنم کی سزا ہے. دعا کرو اللہ ہر کسی کو بچائے، اللہ ہر مسلمان کو سزا سے بچائے. کوثر پینے کے بعد بھی کیا کوئی جہنم میں جائے گا؟ ہاں اگر اس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دیں گناہوں کی سزا دیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ حوض کوثر بھی پیا جائے گا، فیصلے بھی ہوں گے، نامہ عمل بھی ملیں گے. تو ہر چیز کی اپنی خصوصیتیں ہیں، اپنی خاصیتیں ہیں. مرنے کے بعد میں اپنی آنکھیں کسی کو دینا چاہتا ہوں، کسی کو نہ دیں، اللہ سب کو دے گا. آپ اپنی آنکھیں اپنے پاس رکھیں، تمہارے پاس تمہارا ملک نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. تم نے اگر پہلے اپنی آنکھیں خریدی ہیں تو جس کو چاہو دے دو. اگر تمہیں اللہ نے دی ہیں تو اللہ کی امانت میں خیانت کا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے جی میں ایک دکان میں کام کرتا ہوں، وہاں مجھے ایک سونے کی چین، یعنی یہ جو چین ہوتی ہے گلے والے میں ڈالتے ہیں، پڑی ہوئی ملی. تو میں نے اٹھا لی اور میں نے مالک سے بھی کہہ دیا کہ بھی اگر کوئی آدمی سونے کی چین ڈھونڈنے والا آئے تو میرے پاس ہے، لیکن ابھی 10 دن ہوئے ہیں وہ نہیں آیا. تم رکھو محفوظ، اعلان کرتے رہو، 10 دن سے کچھ نہیں ہوتا. 10 دن کے اندر یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ضائع ہو جائے. وہاں جمع کرا دو مالک کے پاس، چونکہ 10 دن کے اندر ہی تمہارا ذرا ہاتھ ڈلنے لگ گیا ہے. ابھی مسئلہ پوچھنے آ گیا نا تاکہ کچھ ہضم کرنے کا راستہ بنے تو کر لوں. اسی لیے تم مالک کو جمع کرا دو، امانت کے طور پہ رکھ دو. جب بھی مالک آ جائے اور نہ بھی آئے کبھی، بالکل سال وال گزر جائے تو اس کے بعد پھر بھی فقیروں کو دے دینا، خود نہ کھانا.
میں نے والد اور والدہ کا حج کرنے کا نیت کیا، بالکل والد کا حج کرو، عمرہ کرو، والدہ کا کرو، سب ٹھیک ہے۔ میرے دماغ میں ایک ایسا وسوسہ بیٹھ گیا ہے جس سے میں پریشان رہتا ہوں۔ وسوسے کا علاج تو لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا، تو میں کیا کر لوں گا؟ وسوسے کا علاج ایک ہے کہ سورۃ قل اعوذ برب الناس 100 دفعہ روزانہ پڑھ کے دعا کیا کرو، اللہ پاک سب اس سے دور کر دیں گے۔ ایک آدمی نے تمام حج کے ارکان کر لیے، لیکن جاتے وقت طواف الوداع نہیں کیا، بیماری سے یا بھولے سے۔ یہ جو چکر نہ بناؤ نا، اگر معذور تھا تو کوئی حرج نہیں، اگر بغیر معذوری کے نہیں کیا تو ایک دم ادا کرے۔ عصر کے بعد عمرہ کریں تو نماز پڑھنی چاہیے۔ عصر کے بعد اگر آپ جہاں میقات پہ احرام باندھتے ہیں وہاں نہ پڑھیں، عصر کی نماز پڑھ کے ہی نیت کر لیں، یا بغیر 2 رکعت پڑھے نیت کر لیں۔ حرم شریف میں بیٹھ کے دنیا کی بات چیت کریں نہیں کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا مسجد میں بیٹھ کے جو لوگ مباح باتیں بھی کرتے ہیں ان کے عمل بھی گر جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں اللہ کا قرآن پڑھو، ذکر اللہ کرو، جب بات کرنے کا دل کرے تو باہر چلے جاؤ۔ مدینہ منورہ سے آتے وقت ہماری ایک بہن حیض آ گیا حالت احرام میں، حرم شریف نہیں آیا، مگر اس نے خوشبو والا صابن تیل وغیرہ استعمال کیا، پھر طواف صفا، وہ دم تو دے نا، جب احرام تھا تو تیل خوشبو والا صابن کیوں استعمال کیا؟ ایک دم پڑ گئی، وہ ادا کرے۔ اسلام میں ولیمہ جو ہے وہ سنت ہے۔ ولیمہ جو ہے، ولیمہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی شادی ہو جائے تو دوسرے دن یا اس کے 1 دن بعد 2 دن بعد آپ دوستوں کو بلا کے دعوت کھلائیں، یہ ولیمہ ہے اور سنت محمد مصطفیٰ۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ شادی سے پہلے کھلاتے ہیں اور شادی بعد میں ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ ولیمہ ہوتا بعد میں ہے، جب میاں بیوی مل لے اس کے بعد 1 دن بعد 2 دن بعد 3 دن بعد۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ اسی دن رخصتی پہلے کھانا کھلاؤ پھر بیوی کو لے جائے، تاکہ پہلے اس کھانے کا دماغ پر اثر ہو تو بیوی بھی اچھی نہ لگے بیچارے کو۔ بھائی جو 2 لاکھ کا کھانا کھلا چکا ہوگا 2 مہینے تو ہوش نہیں آتا نا انشاءاللہ۔ بیوی کیا کہے گا؟ وہ تو بیٹھے بیٹھے ہوئی ہے، تو اس وقت ویسے بیچارے ہنس رہے ہوتے ہیں، اندر سے تو رو رہے ہوتے ہیں۔ 2 لاکھ کا کھانے کا بل ہوتا ہے۔ آج کل تو ہوٹلوں میں دعوتیں ہوتی ہیں نا۔ اچھا جی، میں نے پتہ نہیں کیا ہے، منت بیماری تھی، ختم قرآن پڑھوں گا، تو ہاں پڑھو، بالکل پڑھو، قرآن پڑھو، بالکل جو منت مانی ہے پوری کرو۔ میں مدینہ منورہ گیا، 4 یوم بعد مدینہ منورہ سے واپس آیا، میں نے احرام نہیں باندھا پیر علی سے، بغیر احرام کے داخل ہو گیا، تو عمرہ بھی قضا کرو، ایک دم بھی ادا کرو۔ میں امریکہ سے آیا ہوں عمرے کے لیے، عمرہ میں نے جدہ اور مکے کے درمیان باندھا ہے، ماشاءاللہ امریکہ سے آیا ہے کئی ہزار میل سفر کر کے، مسئلہ اب پوچھا ہے، آپ پر جناب ایک بکری بطور دم ہو گئی، آپ کو تو وہیں ایئرپورٹ سے احرام باندھنا تھا، یا کم از کم جدہ سے آدھا گھنٹہ پہلے ہوائی جہاز میں احرام باندھنا تھا۔ آپ تو جدہ بھی آ گئے، پھر جدہ بھی گزر گئے، پھر مکے اور جدہ کے درمیان میں آ کر آپ نے ماشاءاللہ باندھا ہے، تو اب آپ عمرہ تو آپ کا ہو گیا، لیکن ایک بکری بطور دم ادا کریں۔ اگر کسی کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، دعا کرے اللہ کرے ہمیں بھی ہو جائے۔ ہم ہیں تو بڑے بد کردار گناہگار، لیکن اللہ تو کریم ہے، تو بہرحال وہ لوگوں کو بتائے، کیوں بتائے؟ تاکہ اپنی پیری چمکائے۔ بتاؤ یار، ایک نعمت ہے تمہیں مل گئی الحمدللہ، اس کو اپنے سینے میں راز رکھو۔ لوگوں کو بتانے کا آخر مقصد کیا ہے؟ لوگ سمجھیں کہ بڑا پہنچا ہوا ہے، ماشاءاللہ حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ اب تو ایسے پیر نکلے ہیں جو کہتے ہیں ابھی ہم حضور کو ملے ہیں، حضور رات مدرسے میں آئے تھے میرے پاس۔ اب تو ایسے ایسے پیر بھی نکلے ہیں ماشاءاللہ، میڈ ان پاکستان۔ اللہ پاک سے دعا کرو، پتہ نہیں ہمارے ہاں یہ پتہ نہیں ہے کیا بلا، کوئی قادیان نکلتا ہے تو ادھر سے کوئی جھوٹے لوگ نکلتے ہیں، تو اس کا اللہ ہدایت دے، ہمارے ملکوں کی حفاظت کرے۔ بینک سے جو قرضہ حاصل کر کے کاروبار کیا جاتا ہے وہ جائز ہے؟ بالکل حرام ہے اللہ کی رحمت سے۔ سود جو ہے حرام کے پیسے سے جو کرو گے وہ حرام ہے۔ سود بھی کبھی حلال ہوا ہے؟ سود کا کم درجہ جو گناہ ہے وہ اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے۔ آگے تمہاری مرضی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔